کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسلمانوں کے درمیان ایک بڑا اختلاف جو پیدا ہوا اور آج تک باقی ہے وہ کیا ہے کہ پیغمبر کے بعد امامت امت مسلمہ، ان کے امور کی ریاست، ان کے امور کی حکومت اور ولایت، اس کو ہونا ہے، یہ سب مانتے ہیں، لیکن کیسے ہونے میں اختلاف۔ ایک بڑا طبقہ اس نے یہ کہا کہ جی پیغمبر کے بعد یہ کام امت کی ذمہ داری ہے، اور اسی بنا پر سلسلہ خلافت کو جاری کیا گیا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں کچھ سوالات پیش کیے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم آپ کی ساری جتنے بھی ادلہ مان لیں، ہم مان لیتے ہیں، تو پھر آخری جواب یہ ہے کہ اگر یہی نظام اسلام کا حقیقی نظام ہے اور یہ خلیفہ کا اور امام کا ہونا اتنا ضروری واجب ہے کہ اگر امام نہ ہوا اور اس کو نہ پہچانا تو امت جاہلیت کی موت مرنا، یہ سلسلہ اس کے لیے لازم آ جائے گا۔ بھائی جب امام ہی نہیں ہوگا تو پہچانے گا کون؟ اب جب نہیں ہوگا اور نہیں پہچانے گا تو پیغمبر کی حدیث کہ جس نے نہیں پہچانا مات میتۃ الجاہلیہ۔ اب اگر اختتام جاہلیت اور کفر پر ہو رہا ہے تو پھر ساری زندگی کا دین، ساری زندگی کا اسلام، ساری زندگی کے سجدے، ساری زندگی کے روزے، ساری زندگی کی عبادت سب ضائع۔ اگر انسان کا اختتام اور اس کی موت کفر پر ہو رہی ہے تو باقی دین کا کوئی فائدہ نہیں۔ دین تو وہی ہے، اصل جو بات بحث ہے کیا ہے کہ بھئی ہمارا خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے۔ اصل تو مقام یہ ہے، ہم نے اسی لیے یہ ساری ابحاث یہی ہیں۔ کوشش انسان کی اپنی زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ کم از کم موت کے وقت مسلمان ہو، موت کے وقت ایمان کے ساتھ جائے، تاکہ قیامت کے دن مسلمان مرے گا، دنیا سے مسلمان جائے گا تو حساب کتاب کا مرحلہ ہے۔ اگر نہیں جائے گا، کافر گیا دنیا سے، تو پھر سیدھا جہنم۔ اب یہ جو کفر کی موت ہے، اس پر مرنے سے لوگوں کو بچانے کے، یعنی اپنا خاتمہ بالخیر کرنے کے لیے آپ نے 1300 سال تک خلافت کو چلایا، جیسی بھی چلی چلائی۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جس خلافت کے نام پر آپ شیعوں کو اتنی بری طرح سے قتل بھی کر رہے ہیں کہ جی تم مانتے نہیں ہو اس سلسلے کو، اس لیے مارا جا رہا ہے نا بھئی، ہمیں قتل کیوں کیا جا رہا ہے کہ بھئی تم ہمارے والے خلافت کے نظام کو نہیں مانتے۔ ہمیں قتل بھی اسی پر کیا گیا، ہمیں کافر بھی اسی بنا پر کہا گیا۔ ہمیں تو کہہ رہے ہو کافر، 100 سال سے خلیفہ کون ہے؟ 100 سال سے امام کون ہے؟ چلو 1400 سال کی بات تو گئی نا پیچھے، اب ان کو چھوڑو۔ ماتا میتۃ الجاہلیہ کی جو قید ہے، امامہ زمانے ہی، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، تو اب 100 سال سے تمہارا زمانے کا امام کون ہے؟ بھئی اگر کوئی ہے تو لے آؤ، نہیں ہے تو بنا لو۔ اگر ہے تو دکھا دو، بتا دو، نہیں ہے تو بنا لو۔ اور اگر نہ بنا سکتے ہو نہ دکھا سکتے ہو تو پھر یہ سوچو کہ تم کس کی حمایت کر رہے ہو، تم کہاں کھڑے ہو، تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ لہذا اب ہم اس کے مقابلے پر یہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے صحیح۔ دیکھیے بحث نہیں ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ بحث علمی ہے۔ آپ نے بات کہی، ہم نے مان لی، اب جو ہمارے جواب ہیں، سوال ہیں، اس کے جواب دے دیں۔ اور اگر دوسرا مرحلہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ہماری بات مان لیں۔ ہماری بات کیا ہے؟ دیکھیے ہم آپ کو خدا نہ خواستہ کسی گمراہی اور ضلالت کی طرف تو نہیں بلا رہے۔ ہمارا اور آپ کا جھگڑا کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم بنائیں گے، ہم کہہ رہے ہیں خدا بنائے گا۔ اب اگر مسلمان ہو 2 منٹ کے لیے ہی صحیح، ایک مرحلے کے لیے صحیح، تھوڑی سی دیر کے لیے فرض کر لو کہ ہم صحیح ہیں۔ بھئی ہمیں فرض تو کر سکتے ہو نا، فرض کر لو کہ ہم صحیح ہیں، فرض کر لو کہ ہم صحیح ہیں، تو تم جس طرف بلا رہے ہو وہ تمہارا بنایا ہوا ہے، ہم جس کی طرف بلا رہے ہیں وہ خدا کا بنایا ہوا ہے۔ اگر ہم صحیح ہیں تو یہ سوچو تم مخالفت کس کی کر رہے ہوگے؟ پھر وہ نظام تو تھوڑی سی دیر کے لیے تمام عالم اسلام کو پیغام ہمارا یہ ہے، بھئی تھوڑی سی دیر کے لیے یہ تصور کر لو کہ اگر ہم شیعہ صحیح کہہ رہے ہیں اور امام اور خلیفہ بنانا خدا کا کام ہے اور تم نے انکار کر دیا، تو کس کا انکار کیا؟
خدا کے بنائے ہوئے کا کیا. بھئی ہمارے اوپر زیادہ سے زیادہ الزام کیا آئے گا؟ انسانوں کے بنائے ہوئے کی مخالفت کی. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا حتی صحابہ کبار میں بہت سارے اصحاب ایسے تھے کہ جنہوں نے قبول نہیں کیا. زیادہ سے زیادہ ہمارے اوپر کیا اگر قدغن لگے گی؟ ہم کہیں گے بھئی شبہ کا شکار تھے اور شبہ کے شکار کو خدا معاف کر دیتا ہے. تو ہماری تو چھوٹ ہے، لیکن اگر تم خدا کے بنائے ہوئے کے منکر ہو رہے ہو تو پھر خود فیصلہ کر لو کس صف میں کھڑے ہو. لہٰذا اب یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں وہ ادلہ کہ جو آپ ہم سے مانگتے ہیں کہ آیا یہ خلیفہ، یہ امام، یہ بادشاہ، حتی بادشاہ یہ بنانا قرآن نے کہا ہے یا نہیں، کہ کس کا کام ہے یا نہیں. تو انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں اسی مرحلہ کیا ہے بنانا. اب پہلا، اب چاہے خلیفہ ہو، چاہے امام ہو، چاہے بادشاہ، ابھی خلقت انسانیہ کا آغاز ہو رہا ہے. ابھی اللہ نے آدم کا پتلا بنایا نہیں ہے. ہاں ابھی صرف بات چل رہی ہے. پتلا بعد میں بنا، مجسمہ یا بدن بعد میں بنا، بعد میں بننے کے بعد آگے کے مرحلے آئے. لیکن ابھی جب یہ سلسلہ ہو رہا تھا زمین پر حضرت آدم کو بھیجا نہیں گیا، ساری کاروائی آسمان کی ہی چل رہی. وہاں پر پروردگار عالم اپنے ملائکہ کو آواز دے کر ارشاد فرماتا ہے. اب یہ قرآن میں وہ پہلا مقام ہے. میں نے پھر عرض کیا چاہے خلیفہ کا ہو، چاہے امام کا ہو، چاہے بادشاہ، لیکن انسانیت کے آغاز میں ہی پروردگار کسی کو بنا رہا ہے. ابھی انسانیت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، ابھی انسان زمین پر نہیں آئے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اذ قال ربک للملائکہ. سورہ مبارکہ بقرہ کی 30 نمبر سے لے کر تقریباً 5 یا 6 آیات ہیں جو مسلسل اس واقعے کو بیان کرے. بالکل قرآن کا بالکل ابتدا ہے. ہر کسی جس نے کم از کم پہلا پارہ بھی پڑھا ہوتا ہے اس کے علم میں بھی یہ آیات موجود ہیں. کیا کہا قرآن؟ اذ قال. کس سے کہہ رہا ہے پروردگار؟ اذ قال. یہ از کا مخاطب کون ہے؟ از کا، یہ انگلش کا از نہیں ہے، یہ عربی کا از ہے. اس از کا کیا معنی ہے عربی کے؟ اردو میں ترجمہ کریں گے بنے گا جب. جب کہاں تیرے پروردگار نے ملائکہ سے. اب دیکھ اور کیجئے گا، ہماری اردو زبان کا بھی آپ کی بھی زبان میں انشاءاللہ یہ اصول ہوگا کہ جب آپ جب کہتے ہیں تو اس جب کے پیچھے کوئی نہ کوئی کب ہوتا ہے. اب میں آپ سے کہوں جب میرے بیٹے نے میٹرک کیا، آپ کہیں گے مولانا مجھے کیا پتا آپ کے بیٹے نے میٹرک کیا، پتہ نہیں آپ کا بیٹا ہے یا نہیں، میٹرک اس نے کیا بھی یا نہیں کیا. بھئی جب آپ کو پتا ہوگا یعنی کب کا معلوم ہوگا تب میں آپ سے کہوں گا نا جب میرے بیٹے نے میٹرک کیا. تو بس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے میٹرک کیا، اندازاً سال کا بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو میں آپ کو کہوں گا جب میرے بیٹے نے میٹرک کیا. بس جب یہ جب کہا جاتا ہے تو مخاطب کو معلوم ہونا چاہیے، مخاطب کو معلوم ہونا چاہیے. اب یہ اللہ تعالیٰ کس سے جب کہہ رہا ہے؟ یہ مجھ سے اور آپ سے تو نہیں کہہ رہا، یہ جب اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے. اور حبیب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ لہذا غور کیجئے گا، بعض آپ تراجم جا کر دیکھیں گے تو ترجمے میں آپ کو الفاظ اس انداز سے ملیں گے: اے حبیب وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے کہا. اب غور کیجئے گا، قرآن میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے پیغمبر کو اس طریقے سے کہہ کر مخاطب کیا. بعض مقاطب پر اس کہہ کر کہا، بعض جگہوں پر کیا کہا؟ علم ترا، اے میرے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ مشہور ترین سورہ جو آپ کے ذہن میں موجود ہوگی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے میرے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. اب یہ الم ترا کہہ رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ دیکھنے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ بھئی کسی کو پتا ہوگا تو ہوگا. اب یہ واقعہ جس کا قرآن نقل کر رہا ہے پیغمبر کی ولادت سے کم از کم 1 سال پہلے ہے. اور جو میں فرشتوں کی بات کر رہا ہوں تو ابھی تو زمین پر انسانی نسل کا آغاز ہوا ہی نہیں ہے. بس یہ تمام مقامات یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی انسانیت کا سلسلہ زمین پر جاری نہیں ہوا تھا. میرا نبی دیکھ رہا تھا، چونکہ ناظر تھا، معلوم تھا. لہٰذا خدا کہہ رہا ہے وہ وقت یاد کرو جب تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہا. اور اسی کی تائید پیغمبر کی اس حدیث سے ہوتی ہے جہاں پہ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اب نبی تھے تو پروردگار یاد دلا رہا ہے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جب ہم آدم کو آب و گل کے درمیان رکھے ہوئے ابھی بن رہا ہے آدم. اور خدا ارشاد فرما رہا ہے کیا؟
اذ قال ربک للملائکہ، تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں کیا کر رہا ہوں؟ میں زمین پر بنانے والا ہوں کیا؟ فرشتہ۔ کیا بنا رہا ہوں؟ خلیفہ زمین پر۔ فرشتوں سے کہا میں کیا بنانے جا رہا ہوں؟ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ یہ جو جاعل کا لفظ ہے یہ اسم فاعل ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں اردو زبان میں کچھ مشکلات ہیں، ہم نے کنٹینیوس ٹینس اور اسم فاعل بعض اوقات مکس کر دیتے ہیں ہم۔ مثلا آپ یہ کہیں کہ میں کہیں جا رہے ہوں تو آپ کہیں گے میں جانے والا ہوں، میں جانے والا ہوں۔ یہ جانے والا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں ابھی نزدیک وقت میں جلد ہی چلا جاؤں گا۔ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، آپ نے کھایا نہیں ہے، پوچھے گا، آپ کہیں گے میں کھانا کھانے والا ہوں، یعنی بس ابھی فوراً ہی کھانا مطلب مستقبل نزدیک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اصل میں یہ اسم فاعل کا، اصل میں اسم فاعل کا ترجمہ ہے جاعل، بنانے والا، جس کا کام ہے بنانا، کاتب، جس کا کام ہے لکھنا۔ تو اب اللہ نے ابھی انسانوں کو زمین پر بھیجا نہیں ہے، انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا نہیں ہے، پہلے ہی مرحلے میں اللہ نے سمجھا دیا خلیفہ جب بھی کہیں پر کیسا بھی ہوگا بنانے والا میں ہوں۔ انی جاعل، میرا کام ہے بنانا۔ بس اللہ نے واضح کر دیا کہ کام کس کا ہے؟ بنانا، اللہ کا۔ اب خلیفہ جب بھی کہیں پر بھی ہوگا بنائے گا کون؟ اللہ۔ اب جب بنائے گا تو بناتے وقت کوئی معیار اس نے رکھا یا نہیں؟ اتفاقاً یہ مرحلہ بھی خود بخود سامنے آ گیا، خدا نے بیان کر دیا انی جاعل، میں بناؤں گا۔ بس جب بھی خلیفہ بنے گا کون بنائے گا؟ خدا، خدا بنائے گا۔ انی جاعل، میں بناؤں گا۔ اب میں جب بنا رہا ہوں تو پھر کیا ہوا کہ میں بنا رہا ہوں خلیفہ۔ کس کو بنا رہا ہوں؟ آدم کو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرشتے دیکھ رہے تھے۔ اب یہ جو خلافت اللہ کا مقام ہے یہ یقیناً ایک باعظمت مقام ہے۔ خلافت اللہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، لیکن کبھی غور کیا آپ نے کہ خلیفہ جس کو کہا جاتا ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ ایک بحث ہے ہمارے ہاں، عام طور پر نہیں کی جاتی، اس کی وجہ سے کچھ کنفیوژن آ جاتی ہیں۔ خلیفہ کا لفظ عربی میں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ خلف کہا جاتا ہے بنیادی طور پر پیچھے کو، من خلفہم، پیچھے۔ لیکن پیچھے سے مراد کیا ہے؟ کون سا پیچھے؟ عربی میں خلف اس پیچھے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر آگے اور پیچھے والے کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، کوئی فاصلہ نہ ہو، تب لفظ خلف استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جہاں یہ والا خلف مراد ہو اسی سے لفظ اختلاف نکلتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر اختلاف کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ لڑائی اور جھگڑا، لیکن اختلاف کا معنی ہر جگہ لڑائی اور جھگڑا عربی میں نہیں ہوتا۔ اگر خلف سے لیا جائے تو پھر مراد کیا ہوتی ہے؟ ایک کے بعد ایک آنا۔ لہٰذا قرآن کی وہ آیت جو کہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت رکھی ہے، اپنی نشانی رکھی ہے، اختلاف اللیل والنہار۔ اللہ کی آیت کس میں ہے؟ زمین رات اور دن کے اختلاف میں۔ اب یہ رات اور دن کا جو اختلاف ہے اس کے مراد ان کے درمیان میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ زمین، یعنی زمین کے اوپر کیا کیفیت ہے؟ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ کیسے؟ ایسے آتے ہیں کہ جیسے ہی رات جگہ چھوڑتی ہے دن اس کی جگہ پر ہوتا ہے، اور جیسے ہی دن جگہ چھوڑتا ہے تو رات اس کی جگہ پر بلا فاصلہ موجود ہوتی ہے۔ بس یہ جو اختلاف کا معنی ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ اختلاف اللیل والنہار سے مراد کیا ہے؟ دن اور رات کا بلا فاصلہ ایک دوسرے کے پیچھے آنا، ایک جاتا ہے دوسرا اس کی جگہ موجود ہوتا ہے۔ اس طرح سے آنے جانے کو کیا کہتے ہیں؟ اختلاف۔ یہ جملہ اگر یہاں لفظ سمجھ میں آ گیا تو ایک مقام پر اور عرض کرتا چلوں، پھر تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ یہی لفظ اختلاف امام استعمال کر رہے ہیں کہاں؟ ولید کے دربار میں جب بیعت کے لیے بلایا گیا، جو خطبہ امام نے دیا، وہاں جب خطبہ امام نے دیا تو اپنا جب تعارف کرایا تو امام نے کیا کہا کہ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ جو نبوت کا گھر ہے، اہل بیت الوحی۔ میں کون ہوں؟ معدن الرسالہ۔ ہم کون ہیں؟ جو رسالت کی کان ہے۔ پھر کیا کہا؟ میں کون ہوں؟ ہم کون ہیں؟ کہا ہم ہیں مختلف الملائکہ، مختلف الملائکہ، یعنی مختلف فرشتوں میں سے ایک فرشتہ۔ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ ہم کون ہیں؟ کہا ہم ہیں مختلف الملائکہ، مختلف فرشتوں میں سے ایک فرشتہ۔ میں کون ہوں؟ ہم کون ہیں؟ کہا ہم ہیں مختلف الملائکہ۔
مختلف الملائکہ کیا؟ مختلف کہتے ہیں مکان اختلاف ملائکہ. اب یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ ہم زمین پر وہ مکان ہے کہ جس پر آ کر فرشتے جھگڑا کرتے ہیں، نہیں. مکان اختلاف ملائکہ سے مراد کیا ہے؟ ہم زمین پر وہ ہیں کہ ہمارے پاس ایک فرشتہ ابھی آ کر گیا نہیں ہوتا، دوسرا اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. فرشتوں کا آنا جانا کس طریقے سے؟ اختلاف کی کیفیت کے ساتھ. یعنی کہ ایک فرشتہ ابھی ہمارے پاس سے آ کر جاتا نہیں ہے، دوسرا بلا فاصل پیچھے کھڑا ہوتا ہے. لہذا خلف بیٹے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی باپ جگہ چھوڑتا ہے بیٹا بلا فاصل اس کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے. اب یہ جو لفظ خلیفہ ہے اس کو اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو لفظ ہوتا ہے نائب. اور بھی زیادہ اچھی اردو میں ترجمہ کریں تو کہلاتا ہے قائم مقام. خلیفہ کا معنی کیا ہوتا ہے اردو میں؟ قائم مقام. اب قائم مقام کیا ہوتا ہے؟ غور کیجئے گا، یہ ہمارے اور آپ کی یہاں بات سمجھ میں آ جائے گی، بہت ساری بحثیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی. خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ اصل کے پیچھے ہوتا ہے. کرتا کیا ہے؟ قائم مقام. نائب کیا کرتا ہے؟ دو کام. جیسے ہی اصل جائے گا خود بخود اس کی جگہ پر آ جائے گا، خود بخود آئے گا. خود بخود آتا ہے، لانا نہیں پڑتا. جس کو لانا پڑ جائے وہ قائم مقام نہیں ہوا کرتا. جس کو لانا پڑ جائے وہ قائم مقام نہیں ہوا کرتا. پھر جب آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ صرف آتا نہیں ہے بلکہ اس کی ذمہ داریوں اور اس کے کاموں کو انجام دیتا ہے. اب دیکھیں کامن مسئلہ ہے یہ، ہمارے اور آپ کے عام طور پر عقلی مسائل ہیں جو ہمیں روزمرہ پیش آتے ہیں. جب ہم انتخابات میں صدر کا انتخاب کرتے ہیں تو قائم مقام صدر کا بھی انتخاب کر لیتے ہیں. وزیر اعظم کا کرتے ہیں تو قائم مقام وزیر اعظم کا بھی خود بخود انتخاب اسی وقت ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے بھئی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب صدر کہیں جائے تو جانے کے بعد جب کہیں چلا جائے تو پھر ہم کوئی نائب تلاش کریں، نائب صدر، تب ہم کوئی قائم مقام صدر بنا لیں. اس کے بعد وزیر اعظم کہیں جائے تو جانے کے بعد ہم کیا کریں؟ کسی کو اس کے پیچھے بنا لیں. بھئی یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن عام طور پر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں بھائی چونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے امور بغیر کسی خلل کے چلتے رہیں، اس کے اندر کوئی فاصلہ پیدا نہ ہو، مسائل ایجاد نہ ہو، تو عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اصل کے ساتھ ساتھ ہی خلیفہ ہونا چاہیے، اس کی موجودگی میں ہونا چاہیے. یہ کیوں موجودگی میں ہونا چاہیے؟ کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے، خدا نہ خواستہ ایمرجنسی ہو جائے، فوت ہو جائے تو بنانا نہیں پڑے گا، بنانا نہیں پڑے گا، خود بخود کیا ہوگا؟ موجود ہوگا. اگر کسی ملک کے دورے پر چلا گیا تو آپ ہر دورے پر جب جائے گا تو آپ ہر دفعہ الیکشن کرو گے؟ نہیں. کہ بھئی ایک دفعہ بنا دیا ہے، جتنی مرتبہ جائے گا تو یہ پہلے سے موجود ہوگا. بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نائب اور خلیفہ اصل کی زندگی میں بننا چاہیے. بھئی اگر اصل کی زندگی میں نہیں بنے گا تو کیا ہوگا؟ ایک مرحلہ یہ بھی ہوگا کہ دونوں کے درمیان فاصلہ آ جائے گا. اگر فاصلہ آ جائے تو پھر لفظ خلیفہ صدق نہیں کرتا، خلف کا مادہ صدق ہی وہاں کرتا ہے. اصل جائے بلا فاصلہ پیچھے دوسرا موجود ہو. اگر فاصلہ آ جائے تو پھر خلف کا مادہ استعمال نہیں ہوتا. جیسے رات اور دن کے آنے جانے میں کوئی فاصلہ نہیں، جس طرح سے باپ اور بیٹے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں. تو اب خلیفہ کا رول ہی یہ ہے، اصل ہٹے گا، خلیفہ کو خود بخود موجود ہونا چاہیے. اب یہ خود موجود ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ یہ اسی کی زندگی میں موجود ہو. تو اب اگر پیغمبر کے بعد کسی کو خلیفہ بنانا ہے تو دیکھو کہ پیغمبر نے زندگی میں کس کو بنایا، زندگی میں کس کو بنایا. اب جس کو پیغمبر کے بعد بنا رہے ہو، اگر تمہیں 1 گھنٹہ لگ جائے، 2 گھنٹے لگ جائیں، 3 دن لگ جائیں، تو جو بنے گا، جو بھی بنے گا، خلیفہ نہیں کہلا سکتا. اصطلاح میں کب ہوگا؟ جب بلا فاصلہ. یہ بلا فاصلہ کب ہوگا؟ جب پیغمبر کی زندگی میں بنا ہو. دوسری بات کیا؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اصل کی جگہ پر آ کر صرف بیٹھتا نہیں ہے. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صدر جیسے ہی جائے تو نائب صدر بھاگتا ہوا ہے اس کی آگے کرسی پر بیٹھ جائے.
وزیر اعظم صاحب جیسے دورہ کرنے گئے، نائب وزیر اعظم دوڑتے ہوئے آ کر ان کے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، کمرے میں نہیں بیٹھتا، اس کو پتا ہوتا ہے کرسی پر بیٹھنے سے کوئی نائب نہیں بنتا. کرسیاں نہیں بناتی نائب، اصل کیا ہوتی ہے؟ وہ اتھارٹی ہوتی ہے، وہ کام ہوتا ہے. یعنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی اصل جاتا ہے آٹومیٹیکلی سارے اختیارات نائب کے پاس آ جاتے ہیں، پھر وہ اس کو چلاتا ہے. اب اگر تم رسالت کے لیے نائب تلاش کر رہے ہو تو پھر وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو پیغمبر کے جاتے ہی صرف اس کی جگہ پر نہ آئے، بلکہ جو کار رسالت کو اسی اتھارٹی کے ساتھ جاری کر سکے جس اتھارٹی کے ساتھ پیغمبر جاری کیا کرتے تھے. جگہ پر بیٹھنے سے کوئی نہیں بنتا. اتھارٹی جس کو بھی تلاش کر رہا ہو. اب ایک مشکل سوال بھی کر دوں تھوڑا سا. یہ بتائیے، یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا، پیغمبر کا جانا بھی سمجھ میں آ گیا، ہر چیز کا جانا آنا سمجھ میں آ گیا. خدا کون سی جگہ خالی کرتا ہے جس کے لیے اس کو خلیفہ کی ضرورت ہے؟ یہ بحث ہے یا نہیں ہے؟ اب اس میں لمبی بحث ہے لیکن میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. صرف ایک مقام یاد رکھیے گا، کچھ جگہوں پر نہیں جایا جا سکتا، نہیں پہنچا جایا جا سکتا مجبوری کی وجہ سے، لیکن کچھ جگہوں پر نہیں جایا جا سکتا کمال کی وجہ سے. بھئی ایک ہی آفس میں سیکٹری کی کرسی بھی رکھی ہوتی ہے، چپراسی کی بھی رکھی ہوتی ہے. چپراسی سیکریٹری کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا. کیوں؟ اہلیت نہیں رکھتا، طاقت نہیں ہے، اس کی صلاحیت نہیں رکھتا. لیکن سیکٹری چپراسی کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا. کیوں؟ یہاں مسئلہ اہلیت کا نہیں ہے، یہ اس کے مقام کی عظمت ہے. اب خدا عام بندوں سے خود رابطہ پیدا نہیں کر سکتا. کیوں؟ بندوں کی اوقات نہیں ہے خدا سے مستقیماً رابطہ پیدا کر سکے. تو بندوں سے رابطے کے لیے خدا کو اس مقام پر خلیفہ چاہیے. پس اب جو ہونا چاہیے خلیفہ وہ ہونا چاہیے جو عبد اور رب کے درمیان رابطے کا باعث بن سکے. ایسا ہونا چاہیے جو عبد اور رب کے درمیان رابطہ بن سکے. اس لیے اللہ نے خلیفہ کی اناؤنسمنٹ کر دی. اب یہ مقام خلافت اللہ ہی اس اعتبار سے ایک باعظمت مقام ہے. لہذا جب فرشتوں نے اس باعظمت مقام کو دیکھا تو ایک مرتبہ انہوں نے درخواست ڈال دی. اور یہ حق ہے بندوں کا، یہ حق ہے اور یہ ان کی عبودیہ، ان کی بندگی کا ایک خلوص کا اظہار ہے کہ وہ چاہیں کہ وہ مقام خلافت اللہ. اتنا بڑا مقام ہے، آرزو رکھنا دل میں بری بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بھی ہم بھی اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں. تو انہوں نے اپلیکیشن ڈالی، لیکن اپلیکیشن ڈالتے ہوئے کیا کہا کہ اتجعل فیہا، پروردگار تو اس کو بنائے گا کہ بھئی اس میں کیا پرابلم ہے؟ من یفسد فی الارض، یہ زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور یہ خون بہائے گا. ابھی ایک بحث ہے، یہاں پہ بحثیں طولانی ہو سکتی ہیں لیکن میں بہت مختصر کروں گا کیونکہ ہمارے موضوع سے مرتبط رہے بات. فرشتوں کو کیسے پتہ لگا؟ ابھی تو انسان بنا نہیں، ابھی تو زمین پر آیا نہیں. تو جب آیا نہیں، خون بہایا نہیں، تو پتہ کیسے لگا؟ کچھ نے کہا بھئی پہلے جنوں کو دی تھی تو انہوں نے بھی کیا تھا. تو بھئی جنوں نے کیا ہوگا، انسانوں سے کیا تعلق ہے؟ کوئی ربط نہیں ہے. جرم اس نے کیا، سزا ہمیں دے رہے ہو، یہ تو نہیں ہوتا. تو ابھی تو انسان آیا نہیں، کیسے کہہ دیا ابھی نہیں آئے تھے؟ تب کسی نے نہیں کہا کہ فرشتوں کو علم غیب ہے. بھئی ابھی تو نہیں ہوا نا. فرشتے کہہ رہے ہیں نا کچھ، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ اس کو بنائے، یہ زمین پہ جا کے کیا کرے گا؟ فساد. زمین پر کیا کرے گا؟ خون بہائے گا. تو ابھی تو انسان بنے نہیں، زمین پر آئے نہیں، تو فرشتوں کو کیسے پتہ لگ گیا؟ تو اب یہاں کسی مولوی نے آ کر نہیں کہا کہ فرشتوں کو علم غیب کہاں سے ہوا. کسی نے اعتراض کیا ہم نبی کے بارے میں کہہ دیں تو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. فرشتوں کے بارے میں، بھئی فرشتے بھی تو پہلے بتا رہے ہیں نا. بس یاد رکھیے گا علم الغیب تمہاری اوقات کے مطابق بات کر رہا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو حالات کو دیکھتے ہوئے بھی بتایا جا سکتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. جس کا علم جتنا ہوگا، جس کی نگاہ جتنی ہوتی جائے گی، کم علم کے مقابلے میں اس کا علم غیب ہی کہلاتا ہے. بہت سارے مقامات ہیں، کبھی موقع رہا انشاءاللہ علم الغیب پر بحث کریں گے تو تفصیل سے بات کریں گے. لیکن ابھی مسئلہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا کیا فرشتوں کا اعتراض غلط تھا؟ نہیں.
صحیح تھا، لیکن ابھی تو کیا نہیں. تو وجہ کیا ہے عزیزوں؟ وجہ یہ ہے کہ فرشتے چونکہ اس خلقت کے پروسیس میں ساتھ تھے. انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے بنا رہا ہوں. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور دیکھو جب میں اس کو بنا لوں، اس کو بیلنس فارم میں لے آؤں، اس کا پتلا بنا لوں، مجسمہ بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکوں. تب فرشتوں کے لیے اتنی آبزرویشن کافی تھی. وہ روح قدسی الہی کہ جسے خدا اپنی جانب نسبت دے رہا ہے، روحی، میں اپنی روح میں سے، انسان کی روح کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ خدا نے اس کو اپنی طرف نسبت دی. روح قدسی الہی کی نسبت رکھنے والی روح جب خاک کے محدود پنجرے میں آتی ہے تو اگر اس کی صحیح معنی میں تربیت نہ ہو، اس کی صحیح ہدایت نہ ہو، تو صرف اور صرف فساد کرے گا اور خون بہائے گا. یہ انسانی کی طبیعت میں، یعنی کیا؟ یہ روح جو اس مادے کے پنجرے میں قید کر دی گئی ہے، اگر صحیح ہدایت مل جائے اور صحیح تربیت ہو جائے تو اتنی بلند ہوتی ہے کہ فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے. اس مرحلے پر جانے کے لیے جو ہادی چاہیے وہ معصوم ہونا چاہیے. لہذا وہ جانتے تھے کہ یہ جو کیفیت تنازع ہے، اللہ نے جو روح دے دی، وہ روح وہ ہے جو لامتناہی کو درک کرتی ہے، لامحدود کو درک کرتی ہے. اور اس کو جو جسم اللہ نے دیا ہے، جو دنیا دے رہا ہے، وہ محدود ہے. اب جو محدود میں لامحدود کی خواہش رکھتا ہو، اس کا نتیجہ اس وقت تک تنازع، فساد اور خون کی صورت میں نکلے گا جب تک کہ وہ اپنی طلب کو مادے کی محدودیت سے نکال کر کائنات کی لامحدود ذات خدا کی طرف نہیں لے کر جائے گا. جب تک انسان کی طلب میں خدا نہیں ہے، انسان کا مطلوب جب تک خدا نہ ہو، انسان کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا. لہذا فرشتے جانتے تھے کہ اگر انسان نے اس طلب میں ذرا سی غلطی کی تو پھر کیا ہوگا؟ تنازع. پھر کیا ہوگا؟ فساد. اب انہوں نے اعتراض کیا، اعتراض صحیح تھا، لہذا خدا نے رد نہیں کیا. جب خدا نے رد نہیں کیا اعتراض تو انہوں نے پھر اپنا معیار پیش کر دیا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار ہم ہیں جو تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم ہیں جو تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم ہیں جو تیری عبادت کرتے ہیں. تجھے اگر عبادت ہی چاہیے تو ہم ہیں. اب یہ جو فرشتوں نے معیار پیش کیا، یہ معیار کوئی معمولی معیار نہیں ہے، یہ کوئی معمولی معیار نہیں ہے. انشاءاللہ کبھی تسبیح پر بحث رہی تو تفصیل سرچ کروں گا کہ یہاں تو خدا نے رد کر دیا نبی فرشتوں کو. انہوں نے کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، اے خدا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، حمد کے ساتھ تیری تقدیس کرتے ہیں. خدا نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم رد کر دیا. یہاں تو فرشتوں کو رد کر دیا. لیکن سورہ مبارکہ حجر کی آخری آیتوں میں پروردگار پیغمبر سے کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے حبیب فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اے میرے حبیب اپنے پروردگار کی تسبیح کرو حمد کے ساتھ، کن من الساجدین، اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جا. پروردگار، یہ کیا بات؟ جب فرشتوں نے کہا ہم تسبیح کرتے ہیں تو رد کر دی، اور اب اپنے حبیب سے دوبارہ کہہ رہا ہے تسبیح کر. انہوں نے کہا ہم تقدیس کریں گے، تو نے رد کر دیا، اب کہہ رہا ہے کہ سجدہ کر. تو اگر یہی چاہیے تھا تو فرشتوں سے مانگ لیتا. بس اس کا مطلب یہ ہوا انسان کی تسبیح اور ہے، فرشتے کی تسبیح اور ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا. ابھی بحث کیا کہ انہوں نے اپنا معیار پیش کیا، اللہ نے رد کر دیا. لیکن کیا کہہ کے رد کیا؟ کہ انی عالم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم. بھئی فرشتے شاگرد ہیں اللہ کے بارگاہ کے یا نہیں؟ حتماً ہے. تو شاگردوں کو یہ جواب تو نہیں دیا جاتا. جب شاگرد کسی استاد سے سوال کرتے ہیں تو استاد یہ کہے گا کہ جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا. تو شاگرد کیا کہے گا؟ کہے گا یہ تو مجھے بھی پتا ہے. بھئی آپ تو استاد ہیں، آپ ہی کو پتا ہوگا، آپ سے پوچھنے ہی اسی لیے آئے کہ آپ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا. اب جواب میں یہ کہنا، بس یاد رکھیے گا یہ شان صرف پروردگار کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علم لامحدود ہے. وہ جب یہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو اس کا علم کا اس کے لیے یہ چیز زیبا ہے. عالم اگر جواب نہیں بھی دینا چاہتا، عالم کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ جب اس سے کوئی سوال پوچھے تو وہ جواب میں یہ کہے
کہ تم مجھے بتاؤ گے، مجھ سے پوچھ رہے ہو امامہ میں نے پہنا ہوا ہے یا تم نے پہنا ہوا ہے؟ نہیں، یہ عالم کے لیے زیبا نہیں ہے۔ عالم اگر اس وقت جواب نہیں دینا چاہتا تو کہے بھئی بعد میں پوچھ لینا، ابھی نہیں بعد میں پوچھ لینا۔ اور پوچھنے والے کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ اگر عالم جواب نہیں دے رہا تو بدگمانی پیدا نہ کرے۔ لیکن ادب کا تقاضا کیا ہے؟ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا انی اعلم ما لا تعلمون، تو چونکہ ادب بارگاہ پروردگار سے واقف تھے، انہیں پتا تھا کہ پروردگار کو معلوم تو ہے، لیکن یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ پروردگار ابھی بتانا نہیں چاہتا، ابھی نہیں بتانا چاہتا، لہذا چونکہ مؤدب تھے، لہذا عزیزان من ادب یاد رکھیے گا، اطاعت، عبادت، تسلیم، ان تمام مقامات کا مقدمہ ادب ہے۔ حتیٰ اس سے بھی پہلے آ جاؤں، اطاعت، عبادت، تسلیم، رضا، یہ سب بات کے مرحلے ہیں۔ حتیٰ محبت کا مقدمہ ادب ہے، یعنی کیا؟ با ادب ہوگا تو محب بن سکتا ہے، بے ادب کبھی بھی محب نہیں بن سکتا، کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ لہذا ہمارے ہاں آج کل جو تھوڑا بہت فلسفہ زیادہ پڑھ لیتے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، آ کر بچوں پر اعتراض کرتے ہیں بھئی یہ علم کو کیوں چومتے ہیں، یہ دروازوں کی دہلیزوں کو کیوں چومتے ہیں، یہ ذوالجناح کو کیوں چومتے ہیں، یہ تابوت کا اتنا احترام کیوں کرتے ہیں، یہ نظر کا اتنا احترام کیوں کرتے ہیں، یہ فلاں کا اتنا احترام کیوں کرتے ہیں۔ بھائی یہ سارے کے سارے آداب ہیں، یہ ادب ہے، یہ با ادب ہے، یہ تو کہیں پہنچ جائے گا، بے ادب کہیں نہیں پہنچتا۔ با ادب پہنچتا ہے، بے ادب نہیں پہنچ سکتا۔ با ادب کے لیے ممکن ہے محبت پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے گی، مطیع خود بخود ہو جائے گا، لیکن بے ادب کے دل میں کبھی بھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہذا جتنا احترام بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ، لیکن اس سرحد میں رکھنا کہ جو شریعت کی سرحد ہے، شریعت کی سرحد سے ادب ٹکرانا نہیں چاہیے۔ شریعت کی ہر سرحد کیا ہے؟ شریعت کی سرحد کا احترام کرو اتنا کہ عبادت سے مشابہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عبادت مخصوص ہے خدا کے لیے۔ لہذا جتنا احترام کر سکتے ہو اہل بیت کا، ان سے منسوب چیزوں کا احترام ضرور کرو، لیکن حد کیا ہے؟ وہ کام نہ کرو کہ جو عبادت سے مشابہ ہو جائے۔ اہل بیت نے بھی ہم سے یہ نہیں چاہا، لہذا اب با ادب تھے، چپ ہو گئے، لیکن جواب تو نہیں ہے، جواب تو نہیں ہے نا، اللہ نے جواب نہیں دیا۔ پھر کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آدم کو الاسماء سارے کے سارے تعلیم کر دیے۔ میں نے الاسماء کا ترجمہ نہیں کیا، الاسماء کلہا سارے کے سارے الاسماء کی تعلیم ہم نے آدم کو دے دی۔ ثم عرضهم على الملائکہ، اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان ہم کو ملائکہ کے اوپر پیش کیا۔ میں نے ابھی ہم کا بھی ترجمہ نہیں کیا، ہم کا ترجمہ انہیں ہم نے کیا کیا؟ الاسماء جو تھے انہیں ہم نے پیش کر دیا، کس کے اوپر؟ ملائکہ پہ۔ فقالا، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اس کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا کہ بھائی ان ہؤلاء کے نام بتاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ میں ابھی ترجمہ نہیں کر رہا بعض الفاظ کے، میں چاہتا ہوں کہ یہ الفاظ اسی طرح سے آپ کے ذہنوں میں رہیں۔ فرشتوں سے جب پوچھا کہ بھئی ان ہؤلاء کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا پروردگار جتنا تو نے ہمیں علم دیا اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے کہا آدم سے، اے آدم تم انبئہم باسمائہم، اے آدم تم ان کو ان کے نام بتاؤ، اور حضرت آدم نے بتا دیا۔ اب اگر کوئی آیت کو عام طور پر پڑھے تو وہ کہے گا بھئی یہ تو چیٹنگ ہو گئی، اکثر ہوتا ہے۔ کئی لوگوں نے سوال بھی کر دیے آیت کا ترجمہ پڑھ کے، اگر آیت کے ترجموں سے قرآن سمجھ میں آ رہا ہوتا، اگر آیتوں کے ترجموں سے قرآن سمجھ کے آ رہا ہوتا تو نبی کی بھی ضرورت نہ ہوتی۔ اور یاد رکھیے گا قرآن اتنا آسان ہوتا تو قرآن خود نہ کہتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ سوال کرو ان سے جو کہ اہل ذکر ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ کیا ہے۔ اب تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ لیکن عام طور پر عام پڑھنے والا کنفیوز ہو جاتا ہے، کیوں؟ علّمَ آدمَ الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے آدم کو تعلیم دی۔ تب اس سے یہ مطلب کہاں نکل رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو تعلیم نہیں دی؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آدم کو تو تعلیم دے دی، فرشتوں کو تعلیم نہیں دی، تو آدم کی تعلیم فرشتوں کو تعلیم نہ دینے کا اس بات کہاں کر رہا ہے؟
یہ تو ثابت نہیں ہو رہا نا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے آدم کو دی. بھائی آدم کو کیوں دی؟ بڑا واضح سی بات ہے, فرشتے تو پہلے سے موجود تھے, آدم ابھی خلق ہوا ہے. بھئی اگر آپ کلاس میں پہلے سے پڑھ رہے ہوں اور کوئی نیا بچہ آ جائے تو ایکسٹرا کلاس اس کے لیے رکھیں گے یا آپ کے لیے رکھیں گے؟ اب جو نیا آیا ہے ایکسٹرا کلاس اس کے لیے ہوگی. تو جب ایکسٹرا کلاس کی وہ لگے تو آپ چلے جائیں پرنسپل کے پاس شکایت لگانے کہ بھئی ہماری ایکسٹرا کلاس کیوں نہیں رکھی. تو پرنسپل کیا کہے گا آپ سے کہے گا بیٹے جو تم نے کلاسیں تمہارے لیے رکھی تھی اس میں پڑھا ہوتا تو تمہارے لیے ایکسٹرا کی ضرورت نہ پڑتی. یہ چونکہ کلاس میں نہیں تھا ابھی آیا ہے اس لیے اس کے لیے ایکسٹرا کلاس رکھی ہے. تو علمہ آدمہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ فرشتے پہلے سے موجود تھے, ابھی جو تازہ خلق ہوا ہے تعلیم کی ضرورت اسے تھی. تو اسے جب تعلیم دی تو اب تعلیم کس کی دی یہ میں تھوڑا سا آج مقدمہ بناؤں گا اور کل پھر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تفصیل سرچ کروں گا کہ پھر ہوا کیا. آدم کو جو تعلیم کی گئی وہ کیا ہے؟ الاسماء کلہا. اسماء اس میں جمع ہے, الف لام کے ساتھ آیا. الف لام یا معرفہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا اگر آ جائے جمع کے اوپر تو پھر کل کے معنی دیتا ہے. مثلا قرآن نے کہا الانسان. انسان کیا ہے؟ انسان لفظ ہے جو کہ گروہ کے اوپر دلالت کرتا ہے. الانسان جب جنس کے اوپر دلالت کرتا ہے, الف لام اس کے ساتھ آ گیا تو کیا بنے گا؟ سارے کے سارے انسان. ملائکہ جمع کا لفظ ہے, الملائکہ کہا جائے تو سارے کے سارے ملائکہ. لہذا جب کہا جاتا ہے تنزل الملائکۃ کہ ہم شب قدر میں کیا کرتے ہیں؟ سارے ملائکہ کو نازل کرتے ہیں. تو پوچھا جاتا ہے بھئی یہ سارے ملائکہ کہاں سے کہا آپ نے؟ ہم نے کہا لفظ ملائکہ جمع ہے, الف لام کے ساتھ آئے گا تو کیا معنی دے گا؟ سارے ملائکہ. لیکن اگر کہیں پر جمع کے اوپر الف لام آیا ہو اور اس کے بعد دوبارہ کل آ جائے, یعنی ایک دفعہ کیا کہا جائے الملائکہ پھر کہا جائے کل, تو الملائکہ بھی کل معنی دے رہا ہے اور کل بھی کل کا معنی دے رہا ہے تو ایک کل اضافی ہو جاتا ہے. لہذا علماء کہتے ہیں کہیں پر اگر یہ ترکیب ہو کل بعد میں آیا ہوا ہو تو الف لام جم کے معنی نہیں دیتا, خاص کے معنی دیتا ہے. الاسماء کلہا ہم نے تعلیم کی آدم کو الاسماء کل کے کل. اب اگر کل آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ الاسماء سے مراد سارے نام نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ خاص نام ہیں. تب ترجمہ کیا ہوا؟ اب ترجمہ یہ ہوا کہ ہم نے آدم کو تمام خاص ناموں کی تعلیم دے دی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ وہاں مقابلہ کیا ہوا تھا, کس چیز کا اللہ تعالیٰ نے کمپٹیشن, کس چیز کا مقابلہ کروایا تھا. الاسماء خاص نام, کلہا سارے کے سارے, یعنی پھر ان الاسماء میں سے کوئی نام چھوڑا نہیں, سارے کے سارے جو الاسماء تھے وہ تعلیم کر دیے. ثم عرضهم علی الملائکہ پھر ہم نے یہ جتنے بھی الاسماء تھے ان کو پیش کیا ملائکہ کے اوپر. اب تمام عربی قواعد آپ اٹھا کر دیکھ لیں, ہم کی ضمیر جب استعمال کی جاتی ہے تو جس کی طرف یہ ضمیر پلٹ رہی ہے اس کے اندر دو خاصیتیں ہونی چاہیے. ایک وہ زندہ ہونی چاہیے, دوسری صاحب عقل ہونی چاہیے. اگر زندہ نہ ہو تب بھی ہم کی ضمیر نہیں پلٹتی, اگر صاحب عقل نہ ہو تب بھی نہیں پلٹتی. لہذا زمینوں اور آسمانوں کی طرف ہم کی ضمیر نہیں پلٹے گی, کیوں؟ زندہ نہیں ہے. جانوروں کی طرف ہم کی ضمیر نہیں پلٹے گی, کیوں؟ عاقل نہیں ہے. لہذا ہم کی ضمیر عربی قواعد کے اعتبار سے جب پلٹے گی تو کون مراد ہوں گے؟ وہ جو کہ زندہ بھی ہوں اور عاقل بھی ہوں. اب اگر آپ کو آیت یہاں تک سمجھ میں آ گئی تو اب میں ترجمہ بدل رہا ہوں, ترجمہ پیش کر رہا ہوں, غور کیجئے گا. ہم نے علم آدم الاسماء کلہا, ہم نے خاص نام سارے کے سارے آدم کو تعلیم کیے. ثم عرضهم علی الملائکہ پھر ہم نے وہ الاسماء جو زندہ بھی تھے صاحب عقل بھی تھے ان کو پیش کیا فرشتوں کے اوپر. اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء, ان ہؤلاء کے نام بتاؤ ان کنتم صادقین, اگر تم سچوں میں سے ہو.
میں نے کل کی گفتگو کے لیے پورا مقدمہ بنا دیا، کل میں گفتگو یہیں سے شروع کروں گا کہ یہ الاسماء کون ہیں۔ اب آپ کو یاد رہنا چاہیے کل تک، کیا الاسماء کون ہیں؟ خاص نام ہیں، سارے کے سارے الاسماء، سارے کے سارے جتنے بھی خاص نام ہیں سب یہ کون ہیں؟ یہ زندہ بھی ہیں اور صاحبان عقل بھی ہیں۔ تیسری مرحلہ کیا؟ جب ان کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا گیا تو فرشتے ان کے نام نہیں بتا سکے۔ خدا نے ان کو کس نام سے پکارا؟ خدا نے پکارا ہاؤلا کے نام سے، ہاؤلا، ان کے نام بتاؤ۔ تب مجھے اس واقعے سے کچھ چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ نمبر ایک، یہ جو ہاؤلا تھے، یہ جو ہاؤلا تھے یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ خاص تھے، یہ کچھ خاص ذوات مقدسہ ہیں، خاص ہیں۔ ان کے سب کے نام اللہ نے آدم کو تعلیم کی، اس کا مطلب فرشتوں کو بھی پہلے سے پتا تھے۔ بھئی جو خاص ہوگا اس کا نام فرشتوں کو کیسے نہیں پتا ہوگا؟ پس ان کے نام فرشتوں کو ان کو نام پتا تھے، لیکن جب یہ جمع ہو کر آئے ہیں فرشتوں کے پاس تو پھر فرشتے ان کے نام پہچان نہیں سکے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، ہم نے ان کو پیش کیا ملائکہ کے اوپر تو پہچان نہیں سکے۔ پس مجھے بس اس واقعے سے اتنی سی اطلاع مل گئی، کیا کہ یہ الاسماء خاص نام تھے، یہ زندہ بھی تھے، عاقل بھی تھے، عقل بھی رکھتے تھے۔ ان کو جب اللہ نے ملائکہ کے پر پیش کیا تو یہ جب جمع کی صورت میں فرشتوں کے سامنے آئے تو فرشتے نام نہیں بتا سکے۔ بس یہاں تک اگر ہم پہنچ گئے کہ یہ ہاؤلا ان کی کیفیت کیا ہے تو کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہوا کیا اور پھر کیا صورتحال پیش آئی۔ خاص لوگ ہیں، خاصان خدا جو کربلا میں موجود ہیں۔ آج 2 دن ہو گئے ہیں امام کو کربلا میں آئے ہو۔ لانے والا کربلا میں کون ہے؟ جناب حر۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضرت کوفہ کی طرف جانا چاہتے تھے، حر کا لشکر نہیں جانے دیتا تھا، اسی کشمکش میں کربلا تک پہنچ گیا۔ پہلا کربلا میں پہرا بھی حر کے لشکر نے دیا، نہیں جانے دیا، اور پھر 7 محرم کو خیموں کو ہٹا دیا گیا پانی سے۔ پھر اس کے بعد مسلسل لشکروں کی آمد پہ آمد۔ حر صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ امام حسین کی بات مانیں گے یا نہیں۔ لیکن جب شب عاشور آ گئی تو پوری رات حر تڑپتا رہا۔ اس کے ساتھی کہتے ہیں ہم نے حر کو کبھی اتنی بے چینی میں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ صبح عاشورہ نمودار ہو گئی۔ نماز فجر کے بعد مہاجر بن اوس کہتا ہے کہ میں نے جب حر کو دیکھا تو میں نے کہا حر، اگر مجھ سے کوئی کوفہ کے بہادروں کا نام پوچھے تو مجھ سے تیرا نام اسکپ نہیں ہوگا، میں تیرا نام بھولوں گا نہیں، تو اتنا بہادر ہے، لیکن آج تیرے چہرے کا رنگ کچھ اور بتا رہا ہے۔ حر نے کہا میں اپنے آپ کو دوزخ اور جنت کے درمیان دیکھ رہا ہوں اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کچھ دیر کے بعد جناب حر اپنے بیٹے اور غلام کے ساتھ لشکر سے نکلے، اور پہلا انداز آپ کا ایسا تھا جیسے کوئی حملہ کرنے جا رہا ہو۔ لہذا بعض نے سمجھا کہ شاید حر امام حسین پر حملے کرنے میں پیش قدمی کرنا چاہتا ہے، لہذا سب دیکھتے رہے، ادھر سے بھی لوگ دیکھ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی یہ امام کے لشکر کے نزدیک آئے، حر نے اپنے گھوڑے کی رفتار کو کم کر لیا۔ کم کرنے کے بعد اپنی تلوار کے بند کو کھول دیا، تلوار گرانے کے بعد اپنی ڈھال کو الٹا کر دیا۔ ڈھال کو الٹا کرنے کے بعد حر نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا، جیسے کوئی غلام کسی آقا کی خدمت میں آتا ہے۔ امام کے سپاہی دیکھ رہے تھے، امام بھی کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جب اس انداز سے آتے ہوئے دیکھا، امام نے کہا کوئی نہ روکے، آنے دے۔ حر مستقیماً امام حسین کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا ہے مولا میں وہ ہوں جس کی وجہ سے نبی کی بیٹیاں آج 3 دن سے بھوکی اور پیاسی۔ مولا میں وہ ہوں جس کی وجہ سے آج تیرے بچے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ مولا میں وہ خطا کار ہوں جس نے آپ کو نہ واپس جانے دیا نہ کوفہ جانے دیا۔ مولا مجھے یقین تھا کہ یہ شاید آپ کی بات مان لیں گے، لیکن مولا
مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔ مولا میں ہوں جو آپ کے بچوں کے اوپر خوف و ہراس طاری کرنے کا باعث بنا ہوں، مولا میں ہوں جو اس حال تک آپ کو لے کر آیا ہوں۔ امام اتنی دیر حر کے ساتھ رہے تھے، امام نے حر کو نماز پڑھائی ہے، امام نے حر کو پانی پلایا ہے۔ واہر کرامت و سخاوت حسین، ایک مرتبہ جانتے ہیں امام حسین، لیکن امام نے حسین نے جب دیکھا نا، اس نے آ کر پوچھا کہ مولا کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ امام نے کہا اگر تو نے توبہ کر لی ہے اور ہمارا ساتھ دے گا تو خدا تیرا توبہ ضرور قبول کرے گا۔ کہا مولا اپنی جان آپ پر فدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن جب یہ ساری بات ہو گئی تو امام نے ایک مرتبہ پلٹ کر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ عرفا کہتے ہیں کہ یہ مقام امام حسین کی سخاوت کی عروج کا مقام ہے۔ امام جانتے تھے یہ کون ہے، لیکن یہ پوچھ کر امام نے حر کو صرف یہ بتانا چاہا ہے تو صدقے دل سے ہمارے لیے توبہ کر لے تو ہم گناہگار حر کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، تو صرف ایک مرتبہ توبہ کر کے ہماری طرف آ جا۔ میں کہوں گا مولا حسین ہم بھی تمہارے گارگاہ کے گناہگار ہیں، ایک نگاہ وہ کریمانہ جو تم نے حر پر ڈال کر حر بنا دیا، ایک نگاہ کریمانہ ہمارے اوپر بھی ڈال دو۔ امام نے پوچھا کون ہے؟ کہ مولا میں حر ہوں۔ کہاں تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا، تو دنیا اور آخرت میں اور قیامت کے دن آگ سے بھی اسی طرح سے آزاد رہے گا۔ حر نے آ کر کہا مولا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، میں اپنے گناہ کے جبران میں چاہتا ہوں، آپ سب سے پہلے مجھے اجازت دیں۔ امام نے کہا حر تجھے اختیار ہے، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ حر نے کہا مولا میں پہلے خود نہیں جاؤں گا، میں پہلے اپنے بیٹے اور غلام کو بھیجوں گا۔ کیوں حر؟ کہا یہ جوان ہے، ہو سکتا ہے میری شہادت کے بعد اس کے دل میں کوئی تذبذب پیدا ہو جائے، یا دوسری بات یہ کہا مولا میں جانتا ہوں اب تمہارے بیٹے بھی شہید ہوں گے، اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کا غم اٹھانا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ بھیج دیا۔ جب حر کا بیٹا گرا تو حر کے بیٹے نے باپ کو آواز دی، جیسے ہی آواز دی حر جانا چاہتے تھے، حسین نے ایک مرتبہ ہاتھ تھام کر پکڑ لیا اور کہا نہیں حر تو نہیں جائے گا۔ مولا کیوں نہیں جانے دے رہے؟ کہا باپ کا بیٹے کے جنازے پر جانا مناسب نہیں ہے۔ میں کہوں گا مولا ابھی تو حر کو جانے نہیں دیا، لیکن کچھ دیر بعد جب تمہارا شہزادہ علی اکبر ارے میدان سے آواز دے گا حسین ٹھوکریں کھاتے ہوئے جا رہے ہوں گے، باپ کو جانے نہیں دیا، باپ کو جانے نہیں دیا، لاشا لے کر آئے، پھر باپ کو تسلی دی۔ حر نے کہا مولا اب میں خود جاؤں گا۔ حر نے جنگ کی، جنگ کرتے کرتے حر کے سر پر گرز لگا، گرز جب لگا زمین پر گرے، گرتے ہوئے امام حسین کو سلام کیا۔ وہ چند ایک جنازے جن پر امام گئے ہیں ان میں سے ایک جنازہ حر کا ہے۔ امام پہنچے، حر کے پیشانی پر گرز لگا تھا، آنکھوں میں خون تھا، امام نے حر کو سر اپنے زانو پر رکھا، اپنے دامن سے حر کی آنکھوں کا خون صاف کیا، پوچھا حر کوئی خواہش ہے؟ کہا مولا سر میں زخم لگا ہے، زخم کے خون سے آپ کی زیارت ممکن نہیں ہو رہی۔ امام نے ایک مرتبہ رومال نکالا، رومال نکال کر کہا حر یہ رومال میری ماں زہرا کا رومال ہے، تیرے ماتھے پر باندھ رہا ہوں۔ حر نے کہا مولا کل جب میں آپ کی جدہ آپ کی والدہ کے پاس پہنچوں گا کیا وہ مجھے معاف کر دیں گی؟ کہا حر یہ رومال باندھ ہی اسی لیے رہا ہوں کہ یہ رومال لے کر جائے گا، میری جانب سے ضمانت ہے۔ میں کہوں گا حر تیرا نصیب اچھا ہے، حسین جیسا آقا موجود ہے، تیرے زخم پر اپنا رومال باندھ رہا ہے۔ ہائے حسین! ایک وقت وہ آیا جب حسین اکیلے تھے، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، تاریخ نے لکھا کسی ملعون نے ایسا نیزہ مارا حسین علیہ السلام کے گلے کے مقابل پا کر لگا۔ ابھی حسین اپنا خون روکنا چاہتے تھے، کسی نے پتھر مارا، حسین پتھر کو روکنا چاہتے تھے، کسی نے تیر مارا، ہاتھ حسین کا تیر سمیت سر میں پیوست۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
اسے عالم اللہ